تم نے بلایا تھا مجھے موقع. تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے سے اشاروں میں ایک شکی بڑھتا ہے, نیزہ مارتا ہے پشت سے, سینے کو توڑ کر باہر نکل آتا ہے. وہ میرے نہیں, خون کا فوارہ پھوٹتا ہے, جوان خون, ایماندار کا کرم سیال خون. لیکن زبان سے جہاں نیزے یعنی سینے سے بات, اور یہ بڑا انکار کا مطلب ہے, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کسی اس کے اوپر کہ قرآن اور حدیث کے جو صحیح مضامین ہے اس کے سامنے آ جائے, ایمان کے تقاضے اس کے سامنے آ جائے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے, بس مالک کی آزمائش سے گزار سکتا ہے. میں بھی پروردگار سے اپنی کمزوری کا واسطہ دینے کے بعد یہ دعا کرتا ہوں, مالک میری کمزوری کو قوت دے, میری بے صبری کو صبر, میری گزرے کو درخت, میری زیادت کو بھی مدد. اور مالک یہی میرے ساتھیوں, میرے صحیح معنوں میں اصلی جو بھائی ہیں جو تیری راہ میں ہم سفر ہیں, پروردگار ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اور میری آواز جو آج کفر کی ہجوم کے اندر دبی دبائی ہے, تو پروردگار یہ آواز ایک ایک چوراہے سے, ایک ایک کوٹھے اور ایک ایک سب سے اٹھے, اور پھر وہ دانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری نصرت ہمارے لیے وقف ہو جائے, اور پھر یہ زمین بھی تیرے نبی کی سنت سے, تیرے دین سے یہ ایسی سرخرو ہو, ایسی ٹھنڈی ہو جائے کہ سارے انگارے جو آج انسانیت کو جلائے دے رہے ہیں یہ سارے ٹھنڈے ہو جائیں, اور وہ دور بھی آنکھیں دیکھیں جو رحمت کی بارش کے دور ہوں, جس سے یہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. مالک ہمارے اوپر رحم فرما, سارے انسانوں کے اوپر, سارے اپنے بندوں پر رحم فرما, ان پر توفیق دے کہ تیرے دین کو مانے اور اس راہ سے برکم جائیں, تا آنکھیں وہ دن بھی آئے جب تو فیصلہ فرما دے کہ یہ جنت کی ٹولی ہے, اور پھر ان کے لیے یہ ہو جائے کہ ان کو راہ دکھائی جائے جنت کی, اور وہاں پہنچنے کے بعد جب جنت کے پاس پہنچے وہ فتحت ابوابها, تو جنت اپنے دروازے کھولے ہوئے ان کو آواز دے, الیہ عباد اللہ. یہ ہیں دعائیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمانداروں کے لیے, اور جو ان کے اصلی بھائی ہیں جو ایمان خالص کے اوپر قائم ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. بہت بڑا جہاد, جہاد کبیر جسے کہا گیا. یہ دعوت کا دور, دعوت اور تبلیغ کے لیے, ایمان عقیدے کی تبلیغ کے لیے, توحید پھیلانے کے لیے, رد شرک کرنے کے لیے, کفر بالطاغوت کرنے کے لیے جب وہ جاتے ہیں. ابھی لڑائی سے پہلے ہی اگر کوئی کافر و مشرک ان کو مار دیتا ہے دعوت اللہ کے دوران, تو یہ تو گویا ان کے دل کی اصلی ایک خواہش ہوتی ہے جو پوری ہوتی ہے کہ مالک اپنے راستے میں شہادت کی نعمت سے مالا مال کر کے تیری توحید کا بیان کر رہا ہوں, اور کسی گلی کے اندر, کسی چوک کے اندر, کسی سڑک کے اوپر یا بس میں یا کسی جگہ بھی کوئی اللہ کا دشمن اس طریقے سے وار کرے کہ مومن کو اللہ کے راستے میں شہادت کا موقع ملے, اور اس کے بعد قیامت سے پہلے مالک کی جنتیں اس کے لیے اپنی آغوش کھول دیں, تو کس جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ کے بندوں یہ دعوت اٹھی تھی اور یہ جماعت بنی تھی, جس کو پھر شرک کا انجیکشن دے کے محمد حنیف نے پھر مجاور بنا دیا, مجاہدوں کو مجاور بنا دیا. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد ساتھی اکٹھے کیے تھے, ان کو جوش دلاتے تھے کہ اللہ کا دین لے کر اٹھو, آخرت کی بازی کھیلو, اور تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا, اور یہی مالک کو چاہیے کہ اس کے بندے اٹھیں, اس کے اوپر توکل کر کے, بھروسہ کر کے اللہ کے دین کی دعوت دیں اس کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر جہاں ہر طرف کفر و شرک ہے. کوئی جماعت ایسی نہیں ہے, کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ایمان خالص ہو, کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو یا ایمان کی بات سننے کے لیے تیار ہو, اور انسانوں کی عظیم اکثریت کفر و شرک کے اندر بہہ گئی. تو آج یہ جتنے مسلک ہیں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, سلفی ہوں, صوفیوں کا تو خیر کہنا ہی کیا, انہوں نے تو خانقاہیں بنائی ہوئی تھیں, اور یہ ایک جگہ اسٹیٹس تھیں, جس نے برباد ہونا ہے ان کے پاس جائے. لیکن اب یہ موبائل خانقاہیں بن گئی ہیں, یہ تبلیغی جماعت کی شکل میں, یہ دوسرے لوگ ہر طرح
ہر طرف کفر و شرک پھیلا رہے ہیں. کوئی لیڈر، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو، کوئی عسکری لیڈر ہو، کوئی ایمان خالص کا حمایتی نہیں ہے، نہ اس کی بات کرتا ہے. کوئی ظالم ایمان خالص کی بات نہیں کرتا. سارے کے سارے دنیا دار ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اور ایمان خالص سے ایسی دشمنی ہے ان کو. حتیٰ کہ جو ایمان خالص کے اوپر یہ جماعت اٹھی تھی اس کو بھی کفر و شرک کے اندر ڈال کے اس محمد حنیف نے جو ہے ان کے اندر سے روح کھینچ لی. روح ایمان کی جو روح تھی وہ اس کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک لیا ہے. بہرحال بہت کم لوگ اس ایمان خالص کے اوپر بچے ہیں الحمدللہ. جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے اصلی بھائی ہیں، ان کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہے یہ میرے ساتھی ہیں اور یہ میرے بھائی ہیں. باقی دعوے دار تو بے شمار ہیں. یہ کتنے گروپ اب بن گئے ہیں، چاہے یہ اختر بیگ کا گروپ ہو، یا یہ بدر صاحب کے بچوں کے گروپ ہو، یا فیاض محمود باجوہ کا، یا یعقوب علی کا، سرفراز کا، یا انیس کا، انیس الدین کا، یا محمد حنیف کا. سارے دعویٰ کرتے ہیں ہم ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز نہیں مانتے ہیں، وہ دعوت نہیں مانتے ہیں، وہ دعوت نہیں اٹھاتے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب اٹھے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کے اصلی جو ساتھی ہیں اور اصلی بھائی، ڈاکٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں میرے اصلی بھائی یہ ہیں جو اس انداز سے دعوت اللہ کریں، میدان میں آئیں اور ایمان خالص کی بازی کھیلیں. یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں الحمدللہ. تو اب یہ جو کچھ لوگ بچے ہیں ایمان خالص کے اوپر جو دوبارہ منظم ہو گئے ہیں، کمال خان صاحب کو انہوں نے اپنا امیر بنایا ہے، اور اب دعوت اللہ اسی انداز سے پھر شروع ہو گئی الحمدللہ. پورے پاکستان کا ایک پروگرام ہوا تھا. ابھی انشاءاللہ ہر 6 مہینے بعد یا جب بھی اللہ موقع دے گا اس دعوت کو انشاءاللہ ہر جگہ ہم بیان کریں گے. اور یہی خواہش ہے کہ یہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب ہو، اور پوری دنیا کے اوپر جو شرک و کفر ہے اس کا جنازہ اٹھے. ایک ایک بت کو توڑ دیا جائے، ایک ایک مندر کو توڑ دیا جائے، ایک ایک مزار اور گنبد کو توڑ دیا جائے، اور یہ تعویذ گنڈے کا کہیں نام و نشان نہ ہو. فحاشی اور سود کا خاتمہ ہو، اور یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام اپنے انجام کو پہنچے، اور اسلام کا غلبہ ہو. یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے، مالک نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، مالک ایمان خالص کے اوپر جما دے. مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگانے کا، جو اللہ کے راستے میں نکلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو دنیا دار نہ ہوں، فریبکار نہ ہوں، منافق قسم کے نہ ہوں، بد عید نہ ہوں، جو بالکل مخلص اور خلوص کے ساتھ اس دعوت کے ساتھ آئیں اور پھر جڑ جائیں اور پھر سچوں کا ساتھ دیں. یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے اصلی مومن ساتھی ہیں. ساتھی کا مطلب یہ ہے ساتھ دینے والے، آگے بڑھنے والے، اپنی جان لگانے والے، مال لگانے والے، اوقات لگانے والے، اور جنت کے شوقین. یہ ہمارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمیں رکھے، ان کو ہمارے ساتھ رکھے. اور جو منافق قسم کے لوگ ہیں، دوگلے، ان کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور رکھے. جس طرح کتنوں کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے. بالکل یہی دعا مانگی تھی اللہ سے، ایسا کوئی گھڑی تھی قبول ہونے کی کہ مالک نے ایسی دعا قبول کی کہ جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی ہم سے دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا، ان نامردوں کو، مجاوروں کو. اب یہ دعوت اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھے گی، اور مخلص لوگ اس کا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے.